جی خادم صاحب السلام علیکم. جی جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. آپ سے آواز ہم آ نے رہی عرض ہے؟ کیا تھا نا کہ آپ اپنا ایک ثالث لے کے آئیں, کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہے. سالس میں کیسے جاؤں؟ میں تو آپ کے پاس انٹری لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ بٹھا کر بیٹھا ہوں ساتھ. آپ کا تو جو پروسیس ہے یہ تو اتنا مشکل ہے، بس کیا بتائیں کیا آپ کو. مشکل ہے بھائی, لنک دے دیتے ہیں, آپ آ جاتے ہیں. ہم نے عرض یہ بھی کیا تھا دوست آپ بیٹھے اپنا ثالث لے کے آئیں نا. دیکھیں نا، یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک گفتگو سن دکھائیں رہے ہیں. دکھائیں, چہرہ کرائیں علماء کرام کا. یہ یہ ایک مولوی صاحب, جی یہ بھی لڑکے بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مدرسہ علامہ صاحب, سب کو سلام ہے, سب کو سلام ہے, علماء کرام سب کو سلام, السلام علیکم, سب کو سلام ہے. جی خادم صاحب, تو آپ نے, آپ کی جانب سے میسج موصول ہوا تھا کہ آپ کسی ثالث کو نہیں مانتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی حضرت. اللہ نے کیا, ہم نے کہا تھا کہ ثالث اپنا لے کے آئیں. اگر آپ مان لیتے ہیں نہیں، نا ہم کہ ثالث ہے تو ہم ثالث سے بات کرتے ہیں, سب کچھ اس سے طے کر لیتے ہیں. دیکھیں نا، بات سنیں. ہم آپ کو یہ مرتبہ بھی کہا تھا، ہم آپ پر اعتماد ہے، سوالس کی ضرورت نہیں. اور مجھے ضرورت ہے نا, لوگوں کو ضرورت ہے, وہ ٹائم رکھے گا, ٹائم کیپ کرے گا, اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ٹھیک ہے نا. صرف اس میں یہ ہوتا ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے اگر ہم جی, اس میں کیا مشکل ہے؟ دونوں کو موضوع پہ رکھے گا نا. ایک طرف اگر سوال کا جواب نہیں دے رہا, ڈاج کر رہا ہے, تو اس کو دبائے گا کہ بھئی تم کیوں ڈاج کر رہے ہو. ثالث کا یہی کام ہے نا, ہوسٹ کا. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں. آن لائن بھی ہو جاتا ہے بھائی, آن لائن بھی ہے. تو آپ یہ ارینج کر دیں. ارینج کر دیں. میں تو آپ نے آپ کی جانب سے پیغام یہی موصول ہوا کہ میں ثالث کو مانتا ہی نہیں نا. آپ اگر مجھے کہہ دیتے نہیں کہ نہیں، تم ارینج کر لے, تو میں میں نے ارینج بھی صرف یہ کرتا, کہا تھا. آپ سے وہ سب کچھ طے کر, وہ خود ثالث آپ سے طے کر لیتا نا. چلیں اب ابھی دیکھیں نا تشریف بھائی، لائیں اتنے علماء کے ساتھ. میں نے جی, یہ نہیں کہا تھا میں نہیں مانتا. میں نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم حسن اللہ یاری صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. صرف اتنا گزارش کی تھی کہ اور میں ہر آپ پہ کتاب اعتماد کا نہیں کرتا نا. جب پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا ادعا آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا, آپ کہتے ہیں نہیں بک کا کتاب سے نہ دکھاؤ نا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ مجھے منع کہہ رہے تھے کہ بخاری نہیں دکھانا, بخاری نہیں دکھا سکتے, بخاری نہیں دکھا سکتے نا. میں نے بخاری سے منع نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا پہلے کیا تھا؟ موقف اپنے، اس کے بعد دلیل لائیں. ہاں, میں نے عرض اور کیا وہ کہ میں ہمارا اپنا کلپ. موقف, صرف میری مرضی, میں موقف بخاری سے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جی میری جی، مرضی. وہ تو آپ کے دیکھیں نا، پہلے دعویٰ پھر دلیل. دلیل جہاں سے لائیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ہاں پابند تو نہیں کر سکتا نا آپ کو. ہاں, لیکن پچھلا آپ کلپ بھی آپ نے اپلوڈ نہیں کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم شیخین کو پہلے سے ہی مطلب کہ مرتد مانتے ہیں. آپ نے بتانا تھا کب سے مانتے ہیں، وہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا بخاری سے دکھائیں گے نا. ہم نے کہا تھا کہ مجھے جواب زبانی نہیں آتا, میں نے کتاب دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں، موقف آپ کو اپنائیں اس سے گے کیا تو مشکل پھر کتاب ہے؟ دیکھیں نا بھائی. کتاب موقف اپنائیں گے بھی کب سے مانتے ہیں. پچھلی مرتبہ اگر بھی یہی ہوتا رہا. آپ اتنے علماء بیٹھے ہیں نا ادھر, آپ لوگوں نے اتنی تحقیق کی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ کا اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم جائیں اس مسئلے پہ. میں نے آپ کو بار بار عرض کیا نا کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کو بھول جاتا ہوں, مجھے بخاری دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. وہ بخاری دیکھ لوں گا جی، تو مجھے آپ یاد بخاری آئے گا نا آپ کہ بخاری مجھے ان کی سنائے نہیں. ارتداد کب آپ سے شروع ہوئی دیکھیں ہے. ہاں, وہ بخاری دیکھ کے دیکھیں مجھے یاد آئے گا. دیکھیں نا بھائی جان، بخاری دیکھ لیں. مجھے ہاں سنائے نہیں، بخاری دیکھ لیں. سنائے نہیں، ہاں, آپ دعویٰ نہیں وہ کریں، جب تک اس میں, کے بعد پھر ہاں وہ میں اگر میں اس کو بلند آواز میں نہ سناؤں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی نا. نہیں، یہ میری تو کوئی سمجھ میں بات نہ کچھ ہوتا. ایسا گڑبڑ ہے. یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے جو چل رہا ہے نا، جیسے وہ ٹائمنگ چل رہی ہے. بس بس ٹھیک ہے خود تو بھائی, کرنا نہیں ہے نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے اگر ثالث ہوتا نا, ہم ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا. ڈیڈ اینڈ اس کو بولتے ہیں کہ آگے بڑھ نہیں سکتے. دیکھیں 34 منٹ کا ویڈیو کلپ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہی بات طے ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا, آپ کی باتوں سے ثابت کیا تھا کہ کم از کم اتنے تک تم ایمان والے ہیں. اس کے بعد کا ارتداد ثابت کیا. آپ نے کہا نہیں, ہم پہلے مانتے ہیں. میں نے کہا وہ پہلے کب سے شروع ہوتا ہے. اسی بات پر آپ نے ٹائم مانگا تھا, میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. آج پھر وہی بات کر رہے ہیں, پھر ٹائم لینے کا کیا فائدہ بھائی. جی,
تو عرض یہی ہے کہ ان کا اسلام ہمیشہ ظاہری رہا ہے، ان کا اسلام حقیقی نہیں رہا ہے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. اگر آپ جہاں سے چاہیے کہ شروع کب کرنا سے ہے وہاں شروع سے ہوا ہے، شروع کب کریں گے سے نا. شروع ہوا ہے، کب سے شروع ہوا ہے، وہ ہاں مجھے دیکھ کے جواب دینا ہوگا نا. ہاں ہاں، دیکھ کر بتائیں، اوکے، دیکھ کر بتائیں. یہ میرے محترم اب پڑھنے نہیں دے گا، کہتا ہے دیکھ لو. ہاں دیکھ کر بتائیں، دیکھ کر بتائیں. ہاں یا عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری. بخاری میں تو پہلے ہفتے ہی اجازت دے دیتے نا، تو آپ نے جو ہے 15-20 منٹ اسی پہ روکے رکھا کہ نہ پڑھو بخاری. صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربیہ، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001. یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے بھائی؟ کتاب مناقب الانصار. یہ باب اسلام عمر بن الخطاب. اس میں حدیث نمبر ہے 3864. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ اپنے والد سے خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے بخاری ہے، ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بینما ہوا فی الدار خائفہ، عمر بن الخطاب اپنے گھر میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے گھر میں ڈر گئے تھے، خائف تھے. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی ابو عامر، عامر ابن العاص کے والد عاص ابن وائل مکے کے سرداروں میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے. وہی شخص جس کے متعلق قرآن نے آیا نازل ہوئی ہے، ان شانئک هو الابتر، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، شانع تھا، اور حجو کرتا تھا اور گالی دیتا تھا، اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے ابتر رکھا تھا، نستجیر باللہ، کیونکہ ان کے بیٹے کی وفات ہوئی. علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، اس کے پاس ابریشم کا حلہ تھا، ایک چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی جو ابریشم کی تھی، اور اس کے پاس قمیض بھی جو تھی وہ بھی ابریشم، یعنی بالکل سرداروں والا کپڑا، جو بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں وہ اس سے پہنے رکھی. وهم من بنی سہم وهم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، وہ قبیلہ بنی سہم میں سے تھا اور ہمارے ان کے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالک، اس نے عمر سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، آپ اتنے سہمے کیوں ہیں، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر لیں گے. یہ باب اسلام عمر ہے. اس عمر کیسے مسلمان ہوا ہے؟ بخاری میں کہتا ہے میں ڈر اس لیے گیا ہوں کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو میں کیا ہو جاؤں گا، تو قریش مجھے قتل کر دے گی. تو ابھی واضح کبھی اسلام نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا. ڈر اس بات کا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو قریش اس کو مار دیں گے. فقال لا سبیل الیک، اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن نے عمر سے کہا کہ تو مسلمان بن جا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں. بعد ان قالها آمنت، عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جماعت مخالفین اس کو اس طرح پڑھیں گے امنت، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے امن کا احساس کیا. تو میرے محترم ناظرین، جس شخص کا اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے قریش کے مشرک سردار جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اور شرک کی حالت میں جہنم واصل ہوا ہے، عاص ابن وائل، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے بند کمرے میں میٹنگ کے بعد اس کو اسلام کے لانے کی اجازت ملی ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا اسلام ہی یہی ہے. اس کے اسلام کی کہانی کیوں دیکھیں کہ اس کا اسلام کے آغاز، اسلام کے آغاز اس کا کس کے حوصلہ افزائی پہ ہوئے؟ مشرکین کے حوصلہ افزائی پر. لازمی بات ہے جو شخص مسلم مشرکین کے حوصلہ افزائی کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں ان کا اسلام صادقانہ نہیں ہوتا. جی سر، میں خاموش. میں خاموش ہے. نہیں، میرے جواب میں نے جواب دے دی. خادم صاحب آواز آئی آپ کو؟ خادم صاحب، یہ فریز ہے.
خادم صاحب کیا ہوا؟ خادم رضوی صاحب، خادم حسین صاحب، ان کو کچھ ٹائم دیتے ہیں بھائی، یہ 6-7 عالم ادھر بیٹھے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی. یہ ڈسکنیکٹ ہے بھائی. خادم صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ، خادم صاحب کے ساتھ اگر اس دفعہ کنیکٹ ہو گئے تو گفتگو کر لیں گے، اگر کنیکٹ نہیں ہوئے تو عزیزو ان کے ساتھ میں رابطہ کر لوں گا پروگرام کے بعد. یعنی میں خود ذاتی طور پہ نہیں، ان کو سالس رکھیں گے، نیکسٹ پروگرام میں ان کو سالس کے ساتھ لے کے آئیں گے، موضوع تعین ہوگا، وقت تعین ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی استدلال شروع ہوگا طرفین کے ساتھ، 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ علماء کا ایک جرمٹ ہے، ہم چاہتے ہیں ان کو بالکل پوری طرح سے ٹائم دیا جائے، اور یہ بھی کسی اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ ڈسکنیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ میں بھی انتظار کیا، یہ واپس نہیں آیا ابھی تک، یہ ابھی تک ڈسکنیکٹ پڑے. تو افسوس کے ساتھ ابھی وہ قاری صاحب کون ہیں؟ یہ امیر حسن صاحب، آپ چلے گئے یہاں ہیں؟ یہ خادم صاحب پھر تشریف نہیں لائے بھائی. میں دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے، آپریٹر کیا کہہ رہا ہے. وہ ہوسٹ بھی آ گئے ہیں بھائی، ہوسٹ بھی طارق بھائی آ گئے ہیں، وہ ہوسٹ اگر کرنا چاہیں. لیکن خادم طارق بھائی وہ ابھی جو ہے نا، ابھی وہ خود بیچارے ڈسکنیکٹ ہیں. السلام علیکم خادم صاحب. خادم بھائی، علامہ صاحب میں آپ کے ساتھ. وعلیکم. جی سر. جناب ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ہمارا موضوع کیا ہے، آپ بیان فرمائیں، میں سن رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب، آپ نے سوال بہت کیا نا، آپ نے پچھلے دفعہ بھی اتنے سوال کیے، ہم نے بھی، آپ نے آپ کے سوال کا جواب دیا. آپ ٹاپک آ جائیں، آپ ٹاپک تو آپ نے چوز کیا، میں نے کہاں چوز کیا؟ آپ کے ساتھ پہلے سے تو کوئی وہ باہمی تفاہم تو ہوئی نہیں ہے، آپ ایسے آ گئے نا. سر ٹاپک آپ چوز کر رہے ہیں، موضوع آپ چوز کریں، بسم اللہ کریں یلا. دیکھیں، میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے پوچھا تھا، بتانے تو آپ بتا دیں. آپ نے کہا تھا اسلام شیخین بولا تھا نا آپ نے. میں عرض کر دوں. اب فرمائیں. جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ کا موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوص بالخصوص شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک شیخین کامل الایمان اور اسلام پر تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو پہلے سے ہی مرتد مانتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کب سے مانتے ہیں، اور اسی بحث پر ہماری گفتگو 34 منٹ چلی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا مجھے 1 ہفتہ ٹائم دیں. تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، ان کا نفاق مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں، وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. آپ نے ان کے کفر کی دلیل دینی ہے، میں نے ان کے ایمان کی دلیل دینی ہے. جی سر. تو ہم نے آپ سے کب نہیں کہا تھا کہ 1 ہفتہ ٹائم دے دیں؟ اب پچھلے ہفتے آپ مجھے بخاری کھولنے نہیں دے رہے تھے، کہتے ہیں بخاری کو نہ کھولو، حدیث نہ پڑھو.
تو میں نے کہا ڈیڈ اینڈ کو پہنچائیں، اگلے دفعہ جب ہماری اور آپ کی نہیں گفتگو میں ہونی چاہیے آج بھی وہی ثالث کے ساتھ۔ بات دہرا رہا ہوں، اس وقت بھی میں نے وہی کہا تھا، آپ پہلے دعویٰ کریں، اس کے بعد بخاری کھولیں، مسلم کھولیں، جو چاہے آپ کھولیں، ہوں، پہلے آپ دعویٰ جی کریں جی کہ یعنی تب سے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی دلیل دیں گے میں سنوں گا، پہلے دعویٰ تو پھر دلیل۔ جی تو آپ نے کہا آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، تو میں نے کہا ثالث کی موجودگی میں ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ جواب نہیں آتا، مجھے ایک ہفتے کا ٹائم چاہیے، تو یہ آپ کی بات دقیق نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے صحابہ کے وجوہ ارتداد ایک دو تو نہیں جو صحابہ مرتد ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حیات اقدس میں دیکھیں، ابھی اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں ایسے پہلوؤں سے ہم نہیں کریں گے، ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم باری ہوں، باری بانٹنے نہیں آئے، ہم بات کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے تفصیلی سوال کا گفتگو جواب نہ کرنا دیں، چاہتے ہیں ہم۔ آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے، آپ کا جو موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے، نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے جو سوال کیا، آپ نے میرے سے اتنے سوالات کیے، میں نے ان کا جواب دے دیا ایمانداری سے، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اسی ایک ہی سوال سے آپ کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیں گے کہ کافر ہے، آپ خود کہہ دیں گے، اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے، دیکھیں بخاری میں اور مسلم میں اس قائل کون؟ تو دیکھیں عرض یہ آپ ہے یہاں کہ سے یہ شروع کر حیات لیں، رسول آپ صلی یہاں اللہ سے علیہ شروع وآلہ کر وسلم لیں۔ میں، حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے وہ باتیں صادر ہیں، ثابت ہیں آپ کے کتب میں، جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی باانصاف شخص جناب جہاں تذبذب سے نہیں کر شروع سکتا کہ یہ کرنا اسلام سے چاہتے خارج ہے۔ ہیں وہ ٹائم بتائیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے بھائی، میں نے جو ابھی جب دکھایا تھا آپ کے اپنے کتاب سے دکھایا تھا، کتاب اسلام باب اسلام عمر، کتاب بخاری سے، کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے عرض کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے شخص کے پناہ میں آ کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ رکھ کے اس کے پناہ میں آ کر اس کے حکم سے مسلمان بنے، تو ہم تو اس کے اسلام ہی کو نہیں مانتے بھائی، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے مجھے جنگوں بتائیں سے نا جو کہ بھاگے ہیں آپ اپنے سرے سے ان کو مسلمان نہیں مانتے، یہ بات ہے نا، لیکن بالکل کھل کر بتائیں کہ ہم ان کو سرے سے مسلمان نہیں مانتے۔ عرض یہی کیا کیا میں نے نا، میں نے عرض یہی کیا کہ اس مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان ہے مخلص ہے، ایک مسلمان ہے جو منافق ہے، جو منافق مسلمان ہے وہ حقیقت میں کافر ہی دیکھیں ہوتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں حضرت، آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں؟ مسلمان منافق نہیں کہہ سکتے آپ، یا منافق کہیں گے یا مسلمان کہیں گے، یہ اس طرح تلویث نہیں کر سکتے آپ، ملاوٹ نہ کریں، آپ کھل کر بیان کریں اپنا نقطہ نظر، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو چیلنج ہے، پھر اپنا موقع بیان کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله يعلم انك مجھے لرسول تاریخ والله بتائیں، يشهد، منافق کی تاریخ بتائیں ٹھیک حضرت۔ ہے؟ کفر کے دو اقسام ہیں، کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ہے کفر جہار، اور ایک ہے کفر نفاق، ٹھیک ہے؟ منافق در حقیقت کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کھیل کے لیے پڑھتا ہے، وہ دکھاوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہی منافقین پر منافق رسول کی اللہ صلی تاریخ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے احکام جاری کیے ہیں، کا اور فرمایا، پتہ ہے، آپ میں آپ کو ایک پورا باب دکھا دیتا ہوں، یہ سنن نسائی میں کہ ان کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق فرمایا مانتے انی ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتى شروع يقولوا لا سے یا الہ الا اللہ، شروع سے کیا مانتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بالکل ایسی آپ بات ہے، منافق کافر ہوتا ہے، بات کلیئر کریں مہربانی کریں، سرد طور پر دکھا رہے ہیں۔ منافق کافر ہوتا ہے تو مشکل کیا ہے اس میں؟ پھر سوال کیا آپ کا؟ پھر اس میں دو تضاد میں ہی نہیں ہے، یہی پوچھ منافق رہا بھی ہے ہوں نا کافر سر، بھی میں ہے۔ یہی پوچھ رہا ہوں ہم، سر، بات یہی عرض کر رہا ہوں نا، جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں، جس پر ہاں اتفاق نہیں اس پر بات کریں گے ہم۔ صحیح ہے، ٹھیک، جو زہری ہے وہ کافر ہے، جس نے کفر کو
اندر چھپایا ہوا ہے، زبان پہ کلمہ رکھا ہوا ہے، وہ منافق ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اب جی آپ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ کافر مانتے ہیں یا منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں؟ آپ کھل کر بات کریں۔ میرے بھائی، کافر اور منافق میں تضاد نہیں ہے۔ کافر اور منافق میں تضاد، ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ہے کفر جہار، ایک ہے کفر نفاق۔ وہ زندیق، وہ شخص جو زندیق ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ روز جزا کو مانتا ہے، لیکن اسلام کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں منافق، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں ظاہر میں وہ مسلمان ہے۔ ایسی بات ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ شیخین منافق تھے جناب۔ میں عرض کر رہا ہوں ابو جہل جو تھا شیخین یہ کے منافق متعلق تھا یا ہمارا کافر عقیدہ تھا؟ یہ ہے کہ وہ منافق تھے۔ ابو جہل منافق، جو تھا یہ کافر تھا منافق تھا؟ ابو جہل کافر تھا، وہ منافق نہیں تھا۔ کافر اس کا کفر نفاق نہیں تھا، کفر جہار تھا۔ منافق سمجھ نہیں آ رہی علامہ صاحب۔ تھے ابو ابو جہل جہل کا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابو جہل کو کافر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے قول سے نقل کرتا ہوں، یہ مجموعۃ الفتاوی ہے لابن تیمیہ، جزء 7۔ سر عالم کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ سر آپ یار پھر وہی بات ہے، جب میں دلیل نہیں مانگ رہا، آپ کس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں مجھے؟ ہم اس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں ان الکفر نوعان، کفر کس یجب بات ان کی؟ تعلم ان الکفر کفر ظاہر و کفر پہلے نفاق۔ اپنا اور میں نے آپ کا میں نے اپنا موقف تو بتا دیا، آپ سن نہیں رہے نا علامہ صاحب۔ بھائی صاحب، کیا ان کو عرض یہ ہے کہ کفر اور نفاق وہ یہ دو حضرت جی پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں، سوال کریں۔ جناب ایک مرتبہ میں دوبارہ عرض کروں میں فرمائیں جناب۔ جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں، جس پر اتفاق نہیں ہے اس پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ جی سر۔ جس نے ظاہراً اور قلبی طور پہ انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کیا وہ منافق ہے، یعنی جس نے اپنے کفر کو چھپایا وہ منافق ہے۔ اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر تھے یا منافق تھے؟ تو عرض یہی ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت، کہ کافر اور جی منافق یہ اس طرح نہیں کہ یا کافر ہے یا منافق ہے، ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک ہے کفر ظاہر، ایک ہے کفر نفاق۔ ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق۔ کفر ظاہر کون ہے؟ کفر ظاہر ابو جہل، ابو لہب، کبھی وہ ابو جہل، کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو ہاں، ایک ہے کفر ٹھیک ہو نفاق۔ ٹھیک ہو ہاں، کفر نفاق، وہ ٹھیک ہو صحابہ جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن وہ دل میں تصدیق نہیں کرتے تھے، یا ان سے ایسے اعمال صادر ہو گئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر نفاق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر اور عمر کا کفر ظاہر نہیں تھا کہ یہ جا کے مثلا بتوں کو علن جا کے سجدہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علن جھٹلا دیں۔ ان کا کفر نفاق تھا۔ جی سر۔ یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں، جی سر، جی سر، مطلب منافق سمجھتے ہیں، ایسے جی نا؟ سر، جی سر۔ اچھا، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ ایسے ہے نا حضرت؟ بالکل۔ کبھی قبول نہیں کیا، یعنی حالت نفاق میں رہے۔ جی سر۔ اچھا، یہ سورۃ توبہ ہے۔ میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت۔ جی بسم اللہ کریں۔ ایک منٹ۔
یہ سورت توبہ آیت نمبر 100 ہوں اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر الکوثر. مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت. ٹھیک، کون ہے مؤلف اس کا؟ او اچھا، وہ اسلام آباد والے، وہ اس کا شیخ مؤلف. محسن نجفی. ہاں جی، شیخ محسن نجفی وہی ہے، ہاں جی. وہی ہے. شیخ محسن نہیں جی، نجفی کی تفسیر پڑھ اس رہے کا ہیں. نام ہے محسن علی نجفی. ہاں اچھا ٹھیک ہے ہوں. صحیح. اس کے آراء، ہنس کے اس کے اوپر آراء کو ہم ہے نہیں مانتے ہیں، اس کے اجتہادات نہیں کو ہم ہے. نہیں مانتے. یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی. محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں، ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے. یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں. اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار، ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس ہمارے نزدیک ایک 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 کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا. سمجھ میں آ صبر رہی تو نا کر بات آپ لیں، کو؟ ہاں. صبر تو کر لیں، صبر تو کر لیں حضرت، صبر تو کر لیں قبلہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. تو شروع کر رہا ہوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، ابھی اس کو نہیں مانتا. آپ تو سے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا، یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا. کس نے جنگ بولا؟ غزوہ بدر سے پہلے منافق بالکل. نہیں تھا کوئی بھی. آپ مولا حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے. ٹھیک ہے نا، وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقع اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو یہ کوئی حدیث کوئی روایت آپ نے یہ سر آپ کو 2 آپ ہجری نے تک جو میں نے کلیئر کر دیا. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں. آپ کو شیعہ یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو پہلے نا یہ بولیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے الکوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اور منافقت کی جو راس ہے، جو بنیاد ہے، جو رئیس المنافقین ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کو منافق کہا، آپ نے الزام لگایا. اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو اچھی ایک بات. اور بتاتا بھی چلتا ہوں، ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ محسن نے کہا نا، شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. کون 2 کس کا ہجری تک دشمن کوئی تھا؟ منافق نہیں. 2 یہ ہجری کس نے کے بولا بعد ہے؟ دلیل دے، میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، کس نے تفسیر بولا ہے؟ الکوثر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ اور شیعوں کے کتاب میں، شیعوں کے کتاب میں یہ محسن علی کس کا نجفی قول کی ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. علامہ صاحب، شیعوں کے کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یہ کس یا کا کسی قول ہے؟ وہ ان سے پوچھیں کسی کس فرد؟ کا قول ہے. ٹھیک ہے بھائی، او بھائی میں جواب یہ دے دوں؟ کہہ رہا ہوں، آپ نے 3864 پیش کی، میں نے 3863 بھی پیش کی حدیث مبارکہ، اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی. وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی، تو اب پتہ چلا میرے موت. اب میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا علامہ صاحب؟ 2 میں جواب دے دوں؟ ہجری کے بعد ہاں تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ تفسیر الکوثر سے، یہ محسن علی نجفی کا قول. یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا، اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو.
میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس پہ کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہی ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، محسن علی نجفی نے یہی بولا تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا۔ محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ایک طالب علم تھا، دنیا سے چلا گیا، کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں، کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں، وہ اہل رائے میں سے تھا۔ ان لوگوں کا کام ہی اہل رائے کا کام ہی یہی ہے، دین میں باتیں بنانا۔ جو لوگ جانتے ہیں اہل رائے کو، مجتہدین کو، ان شیعہ عوام بیچارے نہیں جانتے، شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجتہدین وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتے، وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ تو احادیث میں ان کی شان لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں بنانا ان کا کام ہی ہے۔ ان کی بات بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انفال ہے، علامہ صاحب سن لو، سورہ مبارکہ انفال میں آیہ نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ کر دیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے اپنے عالم کا رد کر دیا ہے۔ بالکل بالکل، میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی۔ میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے، احادیث شریفہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مر رہی ہیں، وہ حجت ہے۔ باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اوکے، علماء کے اقوال، ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے۔ سورہ انفال کی آیت پڑھیں، سورہ انفال کی آیت ہاں، پڑھیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ ہاں، پڑھنے دو نا قرآن، مجھے دلیل دینے دو۔ پڑھو اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجلد السادس، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے، اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب، یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں، آیہ نمبر 49 ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکا کھا گئے، ان کو فریب ہو گیا۔ یقول تعالی ذکرہ، کہ منافق اس طرح کہتے تھے، وَكَرَّ بِقَوْلِ اذ یقول المنافقون، بلے یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم، جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے۔ اچھا، وَلَمْ تَشْرَحْ بِالْإِيمَانِ صُدُورُهُمْ، اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا۔ غر هؤلاء دینهم، غر هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انفسهم دینهم وذلك الاسلام، یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے، یہ دین ان کا باطل ہے۔ وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قريش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم۔ اچھا، یہ وہ لوگوں کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش کے، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض فئۃ من قریش، یہ قریش کے کچھ افراد تھے، قریش کے کچھ افراد تھے، خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب فحبسهم ارتیابهم، یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور لیکن ان کو راستے میں شک ہو گیا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے۔ فلما رأوا قلة اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا غر هؤلاء دینهم حتى قدموا على ما قدموا علیہ من قلة عددهم وكثرة عدوهم۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں، جی جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں۔ میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو،
یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4 چاپ دارالفکر. اسی آیت سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائی, ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے, اذ يقول المنافقون وهم يومئذ في المسلمين اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا المنافقین. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا, ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ, کلبی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر, پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما رأوا المسلمین قال هؤلاء غر دینهم, مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا. اچھا, كان أناس من مكة تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين فلما رأوا وفد المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے, پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے, اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہے. اچھا, میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں, آپ نے 2 قول پڑھے ہیں, پھر مجھے بھول جائیں گے, ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے, مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے, آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے, اور یہ جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں, مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہوا ہے. یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی منافق تھے. صبر کرے نا, صبر کرے نا, صبر. جی, میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, اور جی. دوسرا قول آپ نے پڑھا, کہا کہ یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی, الحمدللہ سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں, لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے, جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں, یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. ہم نے, آپ نے یہ کہا تھا, آپ اجازت دیں بات کرنے کی. شیخین کی بات نہیں ہو رہی, شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے, سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے, فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے. وہ جنگ بدر میں کفار کے شیخین نہیں ہے, ان میں بھائی, نہیں ہے. بھائی صاحب, شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب, آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے, کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے, تو سن لینا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں, سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے, ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے, کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے, کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 49. آپ نے 2 باتیں کہیں, نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے, نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے.
اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے، اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس کہتا ہے آپ سنیں۔ ابھی آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. میں کہا- اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ابو بکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ نے قاعدہ ارے بنا میں نے دیا. آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل بدر کیا کی ہے؟ بات کی ہے نا، بدر کی بات کی ہے نا آپ کا حضرت، قاعدہ بھی 2 ہجری باطل میں ہے. بدر ہو رہی ہے، اور بھائی قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح کیسے دلیل لانا باطل ہو چاہیے. گیا مجھے پتہ ہے۔ آپ حضرت نے جو حضرت قاعدہ ایک منٹ ہم، سان ہجری شروع، ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں۔ ہم، سان ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے، غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک، ٹھیک ہے نا، منافق کوئی نہیں تھا، ان کی پہچان نہیں تھی، وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے، نہ بدر سے پیچھے رہے، وہ مومنین کی صف میں تھے، الحمدللہ، ٹھیک عرض ہے یہ نا۔ ہے بھائی صاحب. آپ بھائی ہمارا صاحب قاعدہ کیا، آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے؟ شیخ محسن علی نجفی کے کتاب سے. وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ محسن کھولیں، علی آپ نجفی کھولیں، نے شیخ محسن علی نجفی آپ نے بولا ہے کھولیں۔ کہ بدر سے پہلے، اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی، بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ آپ، پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے. ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا. میں مزید آپ کی خدمت میں پیش، مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ دو پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کروں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ، میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. اچھا یہ کون سا جلد ہے؟ میں تفسیر الدر المنثور. اگر آپ مجھے وقت دے دیں میں ایک اور دلیل پہ پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. ایک منٹ. سر بعد میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا، اب بعد آپ میں تو کہتے ہیں نا، سبھی جگہ پہ ہو گئے، ہاں لیکن تو بات ہے شیخین کی، بات ہے شیخین کی۔ انہوں نے 2 ہجری کا کہا، آپ 2 ہجری تک لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر، ٹھیک ہے نا۔ 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے، کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں؟ بھائی جب 2 اب ہجری سنیں، میں منافق موجود تھے، میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا نا، قرآن سے ثابت کیا. اب میں مزید دلیل لے کے آتا ہوں. ایک منٹ. سنیں قرآن سنیں، شیخین کا ایمان سنیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آتا ہوں، کتاب لینے گیا ہوں، کتاب لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. اچھا ایک میں اور بھی نکال دوں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے. اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے.
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا فلم يلبثوا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فأشهدهم الله أحدا، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، واللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اچھا اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں سعد وقاص شامل ہے. اس آیت میں اس کو حدیث کو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. سعد وقاص بھی اس میں ہیں. آپ نے کنیکٹ کر لیں. سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، وہ مہاجرین میں سے ہیں. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف میری طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر. ہاں میری طرف دیکھیں. کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دیں. جو آپ درِ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، ہوں یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درِ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر، ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے. میں شیخین پہ بات نہیں کر رہا، آپ کو غلط فہمی ہے. آپ نے کہا دیکھ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے نا خادم حسین، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے. اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی. آپ سن لینا بھائی صاحب، آپ نے ابھی آپ کے دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا ہے. دیکھیں بھائی صاحب، بولیں مجھے بولنے کی باری دے دیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، مر گیا، بس ایسا تھا ویسا تھا. میں اس کو مانتا نہیں، وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں، اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے. چاہے وہ احد کی بات ہو، آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں. یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 124. ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک منٹ بھائی صاحب، اب ابھی سن لیں. آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا، اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے، اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے. وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفا، اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اسے ملنے آیا، میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا، اس نے پناہ دی ہے، اس نے انکریج کیا ہے، اس نے حوصلہ افزائی کیا ہے، اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی تجھے نیچے رہے گا. پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ان شان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے. جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟
کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں. شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو کر لینا ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کے پاس پڑی ہوگی. اب سن لو, میری بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر عمر کا اسلام صحیح ہے. کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ سب ثابت ہو گیا. میرے میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا نا کہ عمر جو عاصم بن وائل کہ اس کی دعوت سے مسلمان ہوا. میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی. کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور بھائی کب سے آپ کی کتاب ہم پہ حجت ہوئی ہے؟ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے, بات سنیں. اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. شیخین تو بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ آدمی یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. او شیخ صاحب, غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے. ہاں اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا, یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا. ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے, پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یا آپ اداکاری کر رہے ہیں. مجھے میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو, مجھے مجبور نہ کرو میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. یہ بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے اور وہی مفسر ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے. اور بھائی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ جی ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے, یہ قرآن کی آیت تھی. یہ روایت میں نے پیش کی ہے. یہ میں نے روایت پیش کی ہے. روایت پیش کی ہے. یہ روایت ہے. یہ روایت ہے کہ یہ لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر. میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی, کمنٹمنٹ ہوئی تھی. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمنٹمنٹ کے تحت ہے. میرے پاس اردو کتابیں ہیں نہیں کہ میں آپ کو اردو کتابیں پیش کروں. آپ عالم دین ہیں, عالم دین کو اردو کتابیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی آج مدرسے میں بیٹھے ہیں, مدرسے میں آپ بیٹھے, آپ عالم ہیں یا ایسے ہی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب 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 دیکھیں, ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے, احادیث حجت ہے. میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائیں وہ روایات ہیں. مجاہد کی حدیث روایت ہے, وہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا, تو یہ اس کے اجتہاد نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, آپ کو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی. آپ بار بار کہہ رہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے اسلام کے مقابلے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی صاحب ایک منٹ 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے, آپ ان کو بنا کے کہہ رہے ہیں. بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں
میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا. میں نے جو حدیث دکھائی بخاری کی، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے مومن بولا ہے، وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. جو حدیث میں نے دکھائی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی سورہ نازل ہوئی ہے ان نشان اکہ الابتر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی، یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو. یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا، مجھے یہ حدیث سمجھا دو. میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی، آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے، لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجاہد قرآن میں کوئی آیت ہے بھائی کہ ابو عمر جب اسلام لائے تھے، عمرو بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے وہ، تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں جو اس کے مقابلے میں لا رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیکن اس میں منحصر نہیں ہے. واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے، وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل، منافق صحابہ کا مبغض ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی سر. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. نہیں اب دیکھو، میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو، بدر والوں کو مومن کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بولیں سر، بولیں. مجھے بس تم اب میری بات کو نہ کاٹیں، مجھے بات کرنے دیں. جی دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے. یعنی یہ کوئی، میں آپ کے پیش نظر آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرا محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. اب کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب بیا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. اب بھائی یہ سن میں نے لو نا، آپ کی کئی مرتبہ سنی ہے تقریر. اور بھائی سن لو، پھر مزید سن لو. تم سنیے، یہ تفسیر میں بیضاوی ہے، یہ وہابی بھی نہیں ہے، یہ اشاعرہ کی تفسیر ہے. نہیں مجھے نہیں سمجھا دو. آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو نہیں کہہ دو کہ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے. ابھی میرے جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو ابھی، سن لو بھائی، سن لو. ایک منٹ. ایک بدری کا میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا ہے، بخاری میں موجود ہے. دکھاؤں؟ کہتا ہے عمر بدر میں آیا تھا، تو کیا ہوا؟ بدر میں آیا تھا. بات نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے شیخین پر.
اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاک لے کے آتا ہو نا، جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو، کہتے وہ بدر میں تھے. اور بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق نہیں تھے، بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا، مرتد ہو گئے دین سے. مجھے بولنے دو گے، میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو کہ ابو عمر جس طرح ایمان لایا، اسلام لایا، وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں ہے؟ اس نے اس کو اجازت دی اسلام لانے کی. یہ کوئی مخلص مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے اسلام کا. تو تم یہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا نا قرآن میں، بدریوں کو ظاہر اسلام میں، اس ظاہر اسلام میں منافق بھی آ جاتے ہیں. کو پتہ نہیں تھا ساری. ہاں اور حضرت بات سنیں گے تو پھر اگلی بات میں کروں گا. سنیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو ان کافروں کی نحوست کا، اس کا عمر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شدہ ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات اس سنیں. کا عمر ابو بکر سے آگے کیا رب تعلق ہے؟ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَ بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا، لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے نفاق کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان تو ہے؟ بھائی صاحب میں دیوار سے بات کر رہا ہوں بھائی. انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق، اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ سب توضیح نہیں دیا. بات رہی کہ بدر والوں کو مومن بولا ہے، تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے، منافق کو بھی اللہ نے قرآن میں مومن بولا ہے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں. اور پھر میں نے آپ دکھائیں آیات، قرآن سے آیات دکھائیں. بسم اللہ اجازت دو، پھر چپ کرو تاکہ میں دکھاؤں. دکھاؤ. تو تم نے بولنا ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے. کتاب ہے تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل، تالیف عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی. یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے. جزء اول، ملاحظہ فرمائیے. کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران، مجھے بھی یہاں پہ لکھا نہیں اس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں. اور بھائی جو ایمان لائیں، اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائیں. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائیں وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. جو ایمان لائیں اللہ اور روز قیامت پر تو یہ لہم اجرہم، اور یہ جنت جائیں گے. اچھا فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد بألسنتہم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منہم والمنافقین. یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پہ مسلمان ہے. ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو. یہ اگر منافق ایمان لائے گا یعنی حقیقی ایمان لائے گا تو جنت جائے گا، ولا نہیں جائے گا.
ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ نساء آیا نمبر 89 ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جمعیت کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ. اے ایمان والو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے. اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں تئی نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا. تو یہ کن میں سے قرآن کی آیے، یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ سورہ نساء ہے، آیے نمبر 71 اور 72. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا. یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے اطلاق ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہو، اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. یہ قرآن میں بہت ہے بھائی. 10 آیاتیں پڑھیں گے، کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو بھائی. یہ جو آیات کریمہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے اگر اسلام قبول کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر ان کے لیے جنت ہے. ان کو ان الذین آمنوا کون ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون. آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جیسے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر بھی اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے، لوگ جو دین فطرت پر تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا. یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں. اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے نا، عرض یہ ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں نا. آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی. ایک آدمی پریٹینڈ اداکاری نا، اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے. ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں. کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو قرآن مجید میں ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن بولا ہے. مجھے بتائیں دیکھیں، یہ آپ کے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی کیا؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟ بعض مومنین کو علیحدہ کیا، دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے. ان سے پیار سے پیش آتے تھے، منافقین سے محبت سے پیش آتے تھے، ان سے بالکل مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے. آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسلام نے ان کو ٹائم دیا، جب ان کا اینڈ ہو گیا، جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں؟ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نہ دکھائیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو. آپ کیا دکھائیں گے بھائی صاحب؟ دیکھیں قرآن پاک کی آیات صاحب، علامہ صاحب دیکھیں،
ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہماری بات کو ایسے ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے نا، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے، عمر نے جو کوئی دلیل لائیں، عمر میں کا نے جو آپ کو اسلام کہا ہے، قرآن عمر کے اندر اسلام کا اصحاب بدر واقعہ کو جو ہے اللہ نا نے بخاری میں 5 موجود مرتبہ ہے۔ مومن کہا اور 7 انعام کا ذکر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی، تصدیق جب بھی میں نے آپ کی فرمائی، خدمت میں عرض اور کیا کہ تمام میں بخاری تواریخ سے کے اندر دکھا دوں، اور تمام او بھائی میں کتب بخاری سے سنت کی دکھا دوں کہ فضیلتیں بدری موجود ہے، صحابی لیکن مرتد ہو اس گیا، کے باوجود اور بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کون کیا سا اس بات کے کرے مطلب نا، کیا کہو کون گے؟ سا مرتد ہوا ہے؟ میں عرض کروں، مجھے دکھا دوں کون مرتد ہوا ہے؟ بات کرے نا، بدری، بات کریں دکھا دوں؟ کون مرتد ہوا ہے؟ اگر میں نے ثابت کیا کہ بدری صحابی ہاں مرتد بدری، ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، جس کو تو پھر آپ اپنی بات واپس لیں گے؟ پھر نہیں کہیں گے کہ ابو بکر عمر بدر میں تھے اس لیے مومن ہے؟ بدری صحابی کیسے مرتد ہوا؟ اگر میں ہاں دیکھو، میرے سوال تو میرے بھائی سوال کا مجھے پہلے یہ جواب دے دو، بتائیں، پھر میں میری بات دکھاؤں سنیں گا، نا، ویلا میں میری نہیں بات تو دکھاؤں گا، سنیں، میں نہیں دکھاؤں گا اس وقت تک کہ تم میرے مجھے سوال کا بولنے جواب دیں، دے دو۔ مجھے بولنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو رہی ہے اس میں شیخین منافق پر، بھی آ جاتے ہیں، شیخین اس میں شریک منافق ہوئے، بھی آ جاتے ہیں، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا آ گئی اس کے اندر، ساری دنیا آ گئی اس کے اندر۔ ہم شیخین پہ بات کر رہے ہیں، جب بدر کے اندر ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، اس کو نہیں بدر کہا تک وہ مومن، بدر اس کے میں، بعد آپ ان کی ابو تصدیق بکر عمر کریں۔ کو مومن نہیں کہا، بدر والوں کو مومن کہا ہے، اور اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ تو بدر میں بدر شریک نہیں میں تھے۔ منافق بھی جو شریک تھے ان کو بھی مومن بولا ہے نا۔ تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے بات سنیں، ٹھنڈے ذہن۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدری صحابی دکھاتا ہوں جو مرتد ہوا، واجب القتل ہوا۔ جی سر، آپ کے پاس اتنا شواہد ہے نا کہ اب بدر والا بخاری صحابی سے، جو مسلم سے، بات تو سنیں سر، اور آپ کے بات علماء تو کے سنیں۔ اجماع سے، لیکن اس کو میں کہہ رہا دکھانے سے ہوں، پہلے میرے سوال کا میں جواب دے کہہ رہا دو۔ ہوں، اگر میں نے دکھا مجھے دیا، بات کرنے دینا ہم، سر، بات کرنے دینا۔ ہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ بدری صحابی مرتد ہوا تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، بعد میں اگر شیخین میں سے کوئی مرتد ہوا تو اس پر دلیل لائیں، کیونکہ آپ کی اور ہماری بات شیخین پر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ شیخین پہ بھائی ایمان صاحب، ثابت بھائی کر صاحب، دے، میں اب عرض میں کیا کر اپنا رہا ہوں؟ نام چینج کر دوں گا، اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے لیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، کوئی شیخین کے دیکھیں، متعلق کوئی دلیل لائیں نا سر، ایک آدمی جو شیخین بات کے کو سمجھ متعلق کر، دلیل لائیں، شیخین کے متعلق ان کی صراحت ہو، ان کی اور سن لو نا ذات کا بھائی، نام ہو۔ اور بھائی سن لو، میں نے تو سنائیں، دلیل لے کے آیا ہوں نا، اور بھائی میں ان کے دلیل لے کے آیا ہوں ان کے اصل اسلام پر، کہ ابو عمر کیسے مسلمان ہوا تھا، کس کے حوصلہ افزائی سے مسلمان ہوا ہے وہ۔ اصل ایمان کے بعد اور میں بھائی نے چپ، قرآن میری کی بات نہ 5 کاٹو، بس آیاتیں پڑھنے کے لیے میری میں بات نہ کاٹیں پلیز، میں ادھر چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں پڑھ دوں۔ میری بات کو نہ کاٹو۔ دیکھو، تم کہتے ہو دلیل لے کے آؤ، تم نے دلیل کا جواب دیا، میں نے آپ کی کتاب سے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے میں نے دکھا 5 دیا۔ آیاتوں سے رد کرنا ہے آپ کا، سن لو بھائی، میری بات کو نہ 5 کاٹو آیاتوں میں مومن پلیز، کہا میری رب بات کو نہ تعالیٰ نے۔ کاٹو پلیز، میری بات کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کا اصل اسلام دکھا دیا، آپ نے اس کے مقابلے میں شیخ محسن نجفی کے قول سے ایک جھوٹی بات نقل کی۔ شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا، شیخ محسن، مجھے یقین ہے شیخ محسن نے ایسا لعنت نہیں کہا۔ اللہ علی القاذبین، یہ آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی پلیز میری القاذبین، بات کو نہ آپ کاٹو کہتے نا، ہیں، اس ٹھیک ہے طرح نا؟ تو گفتگو نہیں ابھی ہوتی بھی نا کہ آپ تم گفتگو کر رہے ہر ہیں، بار دیکھیں 15 کہ میں سیکنڈ نے میری جھوٹی بات نقل کی ہے یا سچی بات کہی ہے، یا آپ وہ پہ افترا کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ اجازت دو بھائی صاحب، ہر 15 سیکنڈ تم میری بات کو کاٹتے ہو، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سینے میں درد ہوتی ہے چیخنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ مجھے کاٹتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ زور لگاؤں، پلیز مجھے بات کرنے دو آرام سے۔ عمر کا میں نے دکھا دیا کہ بھائی اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی رد نہیں ہے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے۔ تم بیان کرو نا کہ تم کیسے ایک شخص، تم کس کے، پھر شروع ہو گیا بھائی اس طرح۔ پھر خادم آپ کیسے حسین صاحب، کہتے میں میرے آپ سے اس پاس طرح دلیل گفتگو نہیں نہیں ہے؟ کر سکتا بھائی۔ خادم حسین صاحب، اب سر آپ کو چپ آپ کو سننا ہوگا میری باتوں کو۔ خادم صاحب، آپ کو میری بات سننا ہوگا بھائی صاحب، پلیز میری بات کو سن لو۔ تم بات آپ کرو نے پھر مجھے بات روایت کرنے۔ کہی، میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔
میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اصحاب بدر کے ایمان پر کہ رب نے ان کو سمجھ مومن گیا کہا. سمجھ گیا. آپ مجھے آپ کی بات کرنے دو. روایت کا رد آپ ہو 100 گیا کہ آیت وہ مومن پڑھنے کے تھے, لیے تیار ہیں, مجھے اس کے پتا ہے. بعد آپ ان کی تکفیر کریں. آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے, مجھے بات کرنے دو بس, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کے کتاب سے ایک عمر کا اسلام مخلصانہ اسلام نہیں تھا ثابت کر دیا, اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو یہ کفار کا میرے ایجنٹ تھا. مسئلہ کی کتاب پڑھی ہے یا رب کا قرآن پڑھا ہے؟ بھائی صاحب سن لو میری بات کو, پلیز سن لو, میں آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہا سر ہوں. کیسے سنوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, آپ میری کتاب کہہ رہے ہیں. اوکے آپ سر, اپنی کتاب نہیں ٹھیک ہے مانتے, میں بھائی, اپنی اس طرح کتاب پھر نہیں مانتا, گفتگو پھر نہیں ہو قرآن سکتی پڑھو. آپ کے اب ساتھ. میرے قرآن ثالث آئے گا تو گفتگو ہوگی, اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے بات ہی نہیں سر کرنے دیتے. قرآن میں پیش کروں, آپ بھی قرآن پیش کریں. میں قرآن پیش کروں, آپ قرآن پیش تو کریں. میں نے بس قرآن کی آیت پیش کیا میں نا, جو آپ کے بات کر رہا علماء کا ہوں, اجماع پیش کیا ہے کہ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کی کون سی وجہ آیت؟ سے مومن کہا گیا ہے. وہ شیعہ کتابیں میں نے پیش کی ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ یقول المنافقون للذین, میں نے بہت ساری آیت پیش کی اس ہے, کے تحت آپ نے کیا بیان میں نے کیا؟ بہت ساری آیت پیش کی ہے اور مزید بھی کون سی آیت پیش آیت؟ کر سکتا ہوں. بس اس طرح سر جب ثالث پیش آئے کریں, گا آپ کے ساتھ بدر کے متعلق کریں نا, بدر خادم تک کریں صاحب, نا, خادم صاحب بدر میں تک تک گیا کریں ہوں, نا. میں خط تک گیا ہوں. اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں, چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی, لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا, کیونکہ آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتے, 10 سیکنڈ کے بعد کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اور خالق پھر مباحث نہ کریں, ٹھیک ہے بھائی ہماری صاحب, بات خلط صرف مبحث جو بھی ہے, شیخین پر ہے. ثالث آئے گا ہماری بات گفتگو, صرف شیخین پر ہے. ثالث آئے گا شیخین گفتگو پر میں کریں. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں, آپ بھی ان کے لیے قرآن سے دلیل دیں. یہ اصول ہے. آپ ادھر سے پکڑتے ہیں, ادھر سے پکڑتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بھائی کسی نے دلیل جو اس وقت دیا جائے گا جب آپ سامنے والے کو گفتگو کرنے دیں گے بھائی. جب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے تو میں کیا کروں؟ شیخین کے متعلق قرآن کی آیات پڑھیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, ورنہ مجھے میری ان کے ایمان پر دیکھیں 5 آیاتیں پڑھنے دیں. اجازت دیں بھائی صاحب, میں آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب ثالث آئے گا, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ثالث آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر, کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں. حدیث جو ہے قرآن ہی کی طرح حجت ہے. میں قرآن کہ صرف جب میں قرآن مجھے قرآن دکھاؤ. پیش کر رہا ہوں, قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں. جب قرآن میں ابو پیش بکر عمر کر کے رہا ہوں, اسلام کی سنو, کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. ابھی مجھے معلوم ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں. بات سنیں, آپ جانا چاہتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں مجھ سے, لیکن آپ میں کی دلیل نہیں بالکل میں ہے. آپ سے میں تنگ آ گیا کہتا ہوں, کیونکہ آپ میں میری قرآن بات کو پڑھتا ہوں ایمان کاٹ پر, دیتے ہیں. تم قرآن پڑھ کے تفسیر پر. خادم صاحب, میرا آپ سے جو مجھ پرابلم ہے, دو چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی, یا آپ اداکاری کرتے ہیں, اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو اب میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے, اس کو جیسے میں نے بولا ہی نہیں, میں نے کچھ اور بولا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میری بات کو کاٹتے ہیں. دیکھیں سر, اگر آپ کو میری بات دیکھیں, سن لیں پلیز. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی, ناظرین کو سمجھ آ جاتی ہے, سب لوگ, آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی طرف آپ کے علماء جھوٹ نہیں کہتے کہ قرآن میں منافق کو مومن بولا ہے قرآن نے ظاہری ایمان کی وجہ سے. احکامات میں ایک ہے رب. تو دیکھیں, بات سنیں, میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں. منافق کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ. کسی نے کلمہ پڑھا, ہمیں حکم ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کریں گے, کیونکہ ہم دل کا راز نہیں جانتے. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ, رب ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے, اور رب تعالیٰ نے ہر منافق کو ذلیل بھی کیا ہے, رسوا بھی کیا ہے, اور ان کے متعلق قرآن کے اندر آیاتیں بھی یعنی ارشاد فرمائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر بھی فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے, جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہ کہیں. یہ بھائی صاحب, یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. بات تو اللہ سننے دیں سر, مجھے تو بات کرنے دیں, بات تو سن لینا, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں, اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں. اگر ہے تو سبحان اللہ, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ثالث آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے. اب جواب سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے, ظاہر کا حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار, ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے.
تو اس طرح کے الفاظ میں منافق بھی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے اپنے کتاب دکھا دی کہ یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہی تو پھر سوال ہے نا, ان کو رب نے مومن کہا, آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ اور بھائی یہ مسئلہ اختلافی ہے نہیں, یہ اجماعی ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھو نا, یہ تفسیر ہے. آپ کو جب خبر نہیں, آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں, ابھی سن لو, ابھی سن لو, ابھی سن لو. علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو ہے مسلمانوں جیسے ہیں. نہیں, علماء نے بہت کچھ بیان کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ نا, خادم صاحب. آیات پڑھ کر سناؤں گا آیات ایمان حضرت ابوبکر صدیق پر. آپ ایسے چیلنج کر رہے ہیں دنیا کو. بھائی صاحب میں تو آپ کے لیے اس آیت کا آپ تم ترجمہ کرو. آپ جو بھی کر رہے ہیں کریں, میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں, یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء قرآن کھول دو, آپ پڑھو اس کو. سورہ نساء آیت 71-72 میں نے پڑھی ہے نا, اس میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں, مومنین میں منافق بھی ہیں. تم اس کو پڑھ کے 71-72 کو پڑھ کے سنا دو, ترجمہ کرو. سر احکامات میں نے کہا احکام کی بات نہیں کر رہا ہوں, وصف کی بات کر رہا ہوں. شیخین کے ایمان کی اور ان کے تکفیر کی. اور بھائی شیخین کو آپ اس کا ایمان ثابت کرنا ہے, بھائی صاحب کرنا چاہتا ہوں, آپ ان کے متعلق کیا شاہد کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدر میں شریک تھے, بدر والوں کو اللہ نے مومن بولا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے مطابق ایمان مومن بولا ہے. تو آپ 71-72 کو پڑھیں نا, ابھی پتہ چلے گا کہ قرآن میں ظاہری ایمان کی وجہ سے منافق کو مومن بولا نہیں بولا. ایک منٹ میری بات سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے. سورہ نساء 71-72 پڑھو بھائی, بس ختم. نہیں 71-72 تم پڑھو, ترجمہ کرو. ایک منٹ میری بات سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے, صرف ایک منٹ. ابھی آپ نے کہا, دیکھیں میں نے کہا اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا, اور آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں اصحاب بدر میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اور واجب القتل بھی ہوا ہے. بالکل دکھاؤں گا. میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہاں جی بالکل میں نے کہا, میں نے آپ کو یہ کہا جی بالکل میں نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا نا ایسا, ہاں جی بالکل کہا. لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اصحاب بدر جنگ بدر تک مومن ثابت, اس کے بعد آپ شیخین کی کوئی تکفیر کی بات کریں, میں اس کا رد کرتا ہوں. عرض یہ ہے نا, اب آپ کے کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں جاتی نا حضرت. اللہ جانتا میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا تھا آج کی گفتگو میں. اللہ جانتا ہے کہ میں آج بھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتا. میں سالس کو کے آنے تک میں آپ کو نہیں, آپ نے ساتھ جو علماء تھے دکھا دیا کہ میرے پاس ادھر 6 عالم بیٹھے ہیں نا, میں نے ان کے احترام میں آپ سے بات کیا, کیونکہ پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا. آپ سے بات کرنا بالکل بے فائدہ ہے, مجھے پتا چلا. بات نہ کریں, میری بات نہ کاٹیں پلیز, میری بات نہ کاٹیں, میری بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں. اس شخص کو یہ جملہ نہیں آپ پتا چل رہا میں کہ بھائی صاحب بدر والوں کو جو مومن بولا ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. یہ اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے, تم خود سورہ نساء پڑھو آیت 71-72. اگر میری بات غلط ہے نا, سورہ نساء پڑھو آیت 71-72, وہ بھی نہیں پڑھ رہا نا. سر بات ہو رہی ہے شیخین پر, وہ کب مرتد ہوئے بدر کے بعد, وہ آپ بیان کریں. وہ شروع سے میں نے شروع سے دکھا دیا کہ اس کا اسلام کیسا تھا عمر کا, اس کا جواب آپ نے دیا. میں نے 100 مرتبہ پوچھا آپ سے کہ اس حدیث کے تم بتاؤ نا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. کو رد کر دیا, اللہ نے آپ کی بات کو رد کر دیا. غزوہ بدر میں ان کو مومن کہہ کر, او بھائی صاحب رد کر دیا. اس کے بعد اگر آپ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کے بنا پر مومن کہا گیا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کو. تم پڑھو نا, نہیں مانتے. سورہ نساء آیت 71-72 پڑھ کے تم ترجمہ کرو, پڑھو. دیکھیں قرآن پاک کی آیات کریمہ, او بھائی میں نے 71-72 پڑھی ہے, میں نے 71-72 پڑھی ہے, اس میں واضح طور پر منافق کو مومن کہا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں منافق کو مومن قرآن نے, اس کو پڑھو, آپ تم پڑھو 71-72 کو ترجمہ کرو. حضرت میں نے کہا خطاب میں تو ہے, احکام میں تو ہے, لیکن بات تو اللہ تعالیٰ نے منافق کو خطاب میں مومن بولا ہے نا. سب ختم بات. بدر میں تو پھر بدر میں منافق بھی تھے, ختم بات.
बदर में तो तुम मुनाफिक मान थे। गए ना कि वो आप कुरान पढ़ो की ना आयत पढ़े 71-72 को पढ़ो भाई, 71-72 को पढ़े पढ़ो ना। सूरह निसा को। भाई साहब आप पढ़ माफ लें करो, ना। मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो दिखा दिया, अब आपकी बात, आप पढ़ो ना। आपने तो नजरअंदाज मुझे किया। तो नहीं पता मैंने ये आयत भी पढ़ी है, मैंने सूरह तौबा की भी आयत नंबर 39 पढ़ी है, मैंने अल्लाह आपका भला करे बहुत सारा आयत पढ़ी है, बहुत सा, मैंने सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 62 पढ़ी है, मैंने बहुत सारे आयत दिखाए हैं, और भी आयत मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, सालिस के आने तक आपसे गुफ्तगू नहीं हो, सालिस आएगा, शराइत तो सालिस आपसे तय करेगा, ठीक है। सालिस भी शिया नहीं होगा, आप ही के जमात का आदमी होगा, ठीक है ना। फिर पहली तो बात है कि हमें पता भी नहीं आपकी तालीम कितनी है। आपने कहा कि मैं इमाम जमात हूं, मुझे पता भी नहीं आपको हदीस पढ़ना आता भी है कि नहीं। इसकी आवाज़ म्यूट है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ इसकी माइक्रोफोन ख़राब है, ठीक है ना। मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह जानता। मैं साले आपने उलमा साथ बिठा दिया कि हम मस्जिद में बैठे हैं, 7-8 आदमी बैठे हैं, मैंने तभी आपसे बात किया। आप आइए ना, इस बात का जवाब दीजिए। बिल इजमा बदरी जो मुर्तद बना उसका क्या करोगे? जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ शिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ